بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم سبق نمبر 20 کر رہے ہیں۔ لائن سے چلتے ہیں تو یہ مثنوی کا سبق نمبر 20 آتا ہے۔ تو ہمارے سبق نمبر 20 میں یہ مثنوی ہماری بک میں دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، جس کا عنوان پہنچنا بکاولی کا دارالخلافت زین الملک میں۔ تو یہ والے اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے۔ تو مثنوی ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم مثنوی کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تو مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دو دو کیا گیا۔ ادب کی اصطلاح میں مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو مثنوی کہتے ہیں، جس میں شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا قافیہ الگ ہوتا ہے۔ مثنوی کے لیے اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ اردو میں طویل مثنویاں بھی لکھی گئی ہیں، طویل یعنی لمبی لمبی مثنویاں بھی لکھی گئی ہیں، اور مختصر بھی۔ میر حسن کی سحر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم طویل مثنویاں ہیں۔ نواب مرزا شوق کی زہر عشق نہ بہت طویل ہے نہ مختصر۔ حالی کی مناجات بیوہ اور اقبال کا ساقی نامہ مختصر مثنویاں ہیں۔ مثنوی عام طور پر چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے، چونکہ زیادہ تر مثنویاں 7 چھوٹی بحروں میں لکھی گئی ہیں، اس لیے کہا جانے لگا کہ اساتذہ نے مثنوی کے لیے یہ 7 چھوٹی بحریں مخصوص کر دی ہیں۔ یہ کوئی اٹل ضابطہ نہیں، بہت سی مثنویاں ان 7 بحروں کے علاوہ بھی لکھی گئی ہیں۔ طویل مثنویوں میں عام طور پر درج ذیل 8 اجزاء ہوتے ہیں، یعنی 8 پارٹ ہیں مثنوی کے۔ تو دیکھیے، پہلا ہے حمد و مناجات، نعت، منقبت، حاکم وقت مد کی مدح، اپنی شاعری کی تعریف، مثنوی لکھنے کا سبب، قصہ یا واقعہ، خاتمہ۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مثنوی میں یہ تمام اجزاء موجود ہوں، یعنی ساری چیزیں ضروری نہیں کہ ہر چیز حمد بھی ہو، اس میں نعت بھی ہو اور اپنی شاعری کی خود تعریف بیان کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام 8 کے 8 اجزاء ایک ہی مثنوی میں ہوں۔ موضوعات کے لحاظ سے مثنوی کا دامن بہت وسیع ہے۔ اس میں محبت کی کہانیاں، جنگ اور مہم جوئی کے واقعات، کسی مشاعرے کے احوال یا افراد کی تعریف و تنقیص اور نصیحت و رہنمائی کے مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ اردو کی قدیم مثنویوں میں زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہب و اخلاقی مضامین نظم کیے گئے۔ عشقیہ مثنوی میں نثری داستانوں کی بیشتر خصوصیات موجود ہے، مثلاً پیچ در پیچ قصہ، ذیلی قصے، مثالی کردار والے افراد اور فوق الفطرت عناصر وغیرہ۔ ان مثنویوں میں اس زمانے کی تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر مثنوی کی تعریف مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتایا گیا مثنوی کے بارے میں اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ ملے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کریں، مجھے انکریج کریں، یعنی میری ہمت بڑھائیں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ شنکر اس مثنوی کے لکھنے والے مصنف دیا شنکر نسیم، ان کی تعارف سے ہوگی۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔